اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزہرا اسٹوڈیو کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو حضرت لقمان حکیم کے بارے میں۔ حکمت کا بڑا نام حضرت لقمان علیہ السلام، اللہ کے نبی۔ حضرت لقمان حکیم کا جب آخری وقت آیا، وقت رخصت آیا، تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا کے کہا کہ بیٹا، میں نے 4000 حکمتیں سیکھی ہیں، اور ان میں سے کچھ حکمتیں میں تمہیں وصیت کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے بیٹے نے کہا جی بابا فرمائیے۔ تو حضرت لقمان کہنے لگے کہ بیٹا، 3 باتیں زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ پہلی بات، اپنی بیوی سے کبھی کوئی ایسا راز جس سے تمہیں نقصان ہو وہ اپنی بیوی کو نہ بتانا، یعنی کوئی بڑا راز اپنی بیوی کو نہ بتانا۔ دوسری بات، بیٹا کسی دفتری بندے سے دوستی یاری نہ لگانا، یعنی جو بندہ حکومت کا بندہ ہو اس سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ تیسری بات کہ بیٹا کبھی بھی کوئی ایسا شخص جو نیا نیا امیر ہوا ہو، جس کے پاس نئی نئی دولت آئی ہو، کم ظرف ہو، اس سے کبھی قرض نہ لینا۔ حضرت لقمان حکیم کا وصال ہوا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کے بیٹے نے چاہا کیوں نہ میں یہ تینوں باتیں آزما کے دیکھوں کہ کیا حکمت چھپی ہے ان باتوں میں۔ تو ان کے بیٹے نے ایک دمبا لیا، اسے ذبح کیا، ذبح کر کے تو اسے بوری میں بند کر کے گھر لے کے آئے۔ تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی خاموش رہو۔ تو حضرت لقمان حکیم کے بیٹے نے اس دمبے کو اپنے صحن میں دفن کیا، دفن کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے ایک اپنے دشمن کو قتل کیا ہے اور اسے میں نے یہاں دفن کر دیا ہے، تم کسی سے یہ بات بتانا نہ، کسی کو یہ بات۔ اس کی بیوی نے کہا جی بالکل اسی طرح، میں تو کسی کو نہیں بتاؤں گی، مجھے تو ضرورت ہی نہیں کسی کو بتانے کی۔ تو چند روز گزرے تو حضرت لقمان حکیم کے بیٹے نے ایک دفتری بندے سے، حکومت کے کارندے سے دوستی کر لی، اور ایک نیا نیا امیر دولت مند اس سے کچھ دینار قرض لے لیا۔ تو وقت گزرتا گیا تو ایک روز حضرت لقمان حکیم کے بیٹے کی اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا۔ تو ان کی بیوی صحن میں آئی اور صحن میں آ کے بلند آواز سے کہنے لگی کہ تم نے پہلے ایک بندے کو قتل کر کے ہمارے گھر میں دفن کر رکھا ہے، اور اب تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ بات جو حضرت لقمان حکیم کے بیٹے کا دوست تھا، دفتری بندہ، اس کے کانوں تک پہنچی، وہ ہمسایہ تھا، اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی۔ اس نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، حضرت لقمان حکیم کے بیٹے نے یہ کام سارا انجام دے دیا ہے۔ بادشاہ نے غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ پکڑ کے لے آؤ حضرت لقمان حکیم کے بیٹے کو۔ غلام آئے، پکڑ لیا، لے کے دربار کی طرف جا رہے تھے تو ایک نیا دولت مند جس سے حضرت لقمان حکیم کے بیٹے نے قرض لیا تھا، اس سے خبر ہوئی تو وہ سامنے آ گیا، آ کے کہنے لگا خبردار ابھی اسے کہیں نہیں لے جانا، چونکہ اس نے میرا قرض دینا، اور اگر اسے پھانسی کی سزا ہو گئی، اس کا جرم تو بڑا گھمگین ہے، اگر اسے پھانسی کی سزا ہو گئی تو میرے پیسے کہاں جائیں گے، پہلے مجھے میرے پیسے دو۔ یعنی اس نے اپنی کم ظرفی کا مظاہرہ کیا اور بندوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے بھرے مجمع میں حضرت لقمان حکیم کے بیٹے کی بے عزتی کر دی۔ تو حضرت لقمان حکیم کے بیٹے کو دربار میں پیش کیا گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ اے لقمان کے بیٹے، تجھ سے تو ہمیں یہ امید نہ تھی کہ تو یہ کام سرزد کرے گا، لیکن تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو حضرت لقمان حکیم کے بیٹے نے کہا کہ اس طرح مجھے میرے بابا نے وصیتیں کی تھی، اور میں نے چاہا کہ میں ان وصیتوں میں چھپی نصیحتوں کو پہچان سکوں، تو میں نے یہ کام کیا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعاً میرا باپ سچا تھا اور وہ بالکل صحیح فرما رہا تھا۔